أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، پہاڑ ایسے جیسے تھکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے. اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے. سب کچھ یعنی اپنے بیٹے، اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین میں ہیں غرض سب کچھ دے ڈالے، بس اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے. جو بھی لے گا میرے نبی کا نام، دل سے لے گا
پیارے نبی کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میں نام، اونچی ہوگی اس دنیا میں شان۔ عزیز دوستو، یہی سب سے بڑا سچ ہے، اس لیے آج ہم نے یہ مدحت رسول کی مجلس سجا رکھی ہے۔ اور آج جو ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی کہ آج ہم سنیں گے نعت اس خوبصورت آواز سے جس نے سارے عالم میں اللہ کے نبی کی تعریف کی اور اپنا لوہا منوایا، اور ان کا تعلق ہمیں فخر ہے کہ اس دھرتی اور اس مٹی سے ہے۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب سے ہم سنیں گے، پہلے اس مجلس کو شروع کریں گے ہمارے محسن بھائی، شاہ رخ بھائی ان کے ساتھ ہیں، محمود بھائی ان کے ساتھ ہیں۔ محسن بھائی بسم اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سبحان اللہ کے صدا میں ایک مرتبہ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تورے سر سوئے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر علا والموج تغا، سب شریک ہو جائیں، مل کر کہیں موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، الروح فداک فزد حرقا، شولا دیگر برزن عشقا، یک شولا دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی، پھونک دیا، جان بھی پیارے جلا جانا، سب کہیے موری نیا لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. قصر تنا تک کس کی رسائی، قصر تنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عشرہ مغفرت کی آخری شب ہے اور اسی بات کو مد رکھتے ہوئے کلام پیش کر رہا ہوں. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رہ
ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جا مزاج کی رات ہے کس قدر جا مزاج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے میری سائن دعا آج کی رات ہے میری سائن دعا آج کی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمود بھائی ماشاءاللہ 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 واہ 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 زہ نصیب زہ نصیب زہ نصیب حضرت شمع مجلس آپ کے آگے ہے آڈینس ماشاءاللہ آپ کے لیے بیتاب ہے اور ہم بھی بیتاب ہیں میں سب سے پہلے وہ نعتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ جس کی بدولت مجھے الحمدللہ الحمدللہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جا کر قبر اطہر کے پاس الحمدللہ 20 منٹ رہنے کا موقع نصیب ہوا وہ نعتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو وہاں مقبول ہیں میری سب سے پہلے پڑھی ہوئی نعت شریف آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اللہ اللہ عربی نعت شریف سے میں نے آغاز کیا 1972 میں سب سے پہلے یہ میں نے نعت شریف پڑھی ہے اللہ اللہ اور اس کے بعد ایک اور نعت شریف میں نے پڑھی ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں اس کے بعد ایک اور نعت شریف پڑھی ہے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ نعتیں آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں لیکن میں حصول برکت کے لیے یہ پہلے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں یہ نعتیں اگر آپ بھی مل کر میری ساتھ پڑھیں گے تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ اس مبارک رات میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ابھی تک حاضری نصیب نہیں ہوئی اس کو حاضری نصیب ہو جائے اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب ہو جائے تو میں یہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی محترم یہاں نعت خواں حضرات بیٹھے ہیں اور ہمارے دونوں حضرات ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ دونوں اور یہ سب آپ بھی حاضرین سے بھی گزارش ہے میرے ساتھ مل کر ضرور پڑھیے گا جس کو بھی مدینے جانا ہے کیونکہ میں تو اسی طرح مدینے گیا ہوں انہی نعتوں کو پڑھ پڑھ کے حضور کے دربار کے اندر جانا نصیب ہوا مل کر ضرور پڑھیے گا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 ہے
شب کی رونق زلفوں سے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت آپ سب کو زبانی یاد ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو مل کر میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھیے گا۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے وہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر تھا
तो वहाँ पर जो नाज शरीफ मेरे जहन में आई, क्योंकि वहाँ तो पढ़ना, ज़ोर से पढ़ना भी मना है, बड़े अदब का मकाम है माशाअल्लाह जहाँ हम जाकर खड़े होते हैं, तो वहाँ ज़ोर से बोलना भी मना है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वहाँ नात पढ़ी थी। नात नहीं पढ़ी थी, बल्कि दुरूद पढ़ा था दिल में। तो आपके सामने नाज शरीफ पढ़ रहा हूँ जो मेरे जहन में वहाँ आई थी। वाह वाह, एजाज रहमानी साहब की कही हुई नाज शरीफ है, और इसमें मोहतरम अदीब रायपुरी ने भी अशार कहे हैं। ये दोनों चूँकि मेरे दिल की तर्जमानी करते हैं, दोनों जो अशार कहे हैं मेरे दिल की तर्जमानी करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये नाज शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इसमें मेरे दिल की तर्जमानी है और जो हुजूर के दरबार में जा चुके हैं। ये सब्ज गुंबद वाली भी आपके लिए आया है कि ये भी पढ़नी है कारी साहब? वो मेरी पढ़ी हुई अच्छा, आपकी पढ़ी नहीं, ठीक ठीक। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में। मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में। हुजूर के दरबार की अंदर की कैफियत, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार मुस्तफा में, महसूस हो रहा था
گئی ہے محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہے کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں بہت خوب بہت خوب قصیدہ بردہ شریف کے اشعار میں نے سب سے پہلے اس کو پڑھا ہے الحمدللہ میں چاہوں گا کہ اس کے ایک دو اشعار آپ کے سامنے پڑھوں اور ایک شعر اس میں ایسا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا جو دروازہ ہے اس پر جو تالا ہے اس کے اوپر یہ شعر کھدا ہوا ہے جو اس کے اندر آئے گا هو الحبیب الذی ترجا قاری صاحب شفاعتہ ویسے ہماری اس محفل میں قصیدہ بردہ شریف یہاں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ قصیدہ بردہ شریف یہ سب پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے بسم اللہ مل کر ہمارے ساتھ پڑھیے گا آپ ٹھیک مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور وہ شعر جو تالے پر کھدا ہوا ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے ہر ایک خوف کے وقت ہر ایک خوف و ہراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے تو مل کر پڑھیے گا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأهوال
अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, रोज़े महशर में, ए अल्लाह, रोज़े महशर में हमें अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरावर फरमा। हज़रत वो मुझे कान में ये बताया जा रहा है कि बावजूद इसके सेगमेंट का टाइम ख़त्म है, लेकिन पूरे मुल्क में सब इस वक्त सुनना चाह रहे हैं आपसे कसीदा बुर्दा शरीफ थोड़ा सा, तो इसको अगर कंटिन्यू किया जाए तो माशाल्लाह। जी 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 बड़ी अच्छी बात जी। है, हाज़रीन भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियुना आमिरुन नाही फला अहदुन। नबियुना आमिरुन नाही फला अहदुन बर्रा फी क़ौली ला मिन्हु वला नाअमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दिल तो नहीं है लेकिन क्या करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। شاید
نکال دیں ذہن سے. انشاءاللہ. جناب علی، رمضان کے مہمان آج کون ہیں ذرا دیکھتے ہیں دنیا کی کس گوشے سے کون ہمارے ساتھ موجود ہے. زونگ کے زیر اہتمام ہمارا یہ سیگمنٹ. زونگ کسٹمرز اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر سکتے ہیں اور زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہے نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء اور بہت ساری دینی معلومات. کل ہماری مہمان تھی ناروے سے. عجیب. دیکھتے ہیں کہ آج کون صاحب یا صاحبہ دنیا کے کس گوشے سے شان رمضان کا حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں زینب احمد ناروے اوسلو سے بات کر رہی ہوں. ایک بار پھر ناروے. یہ ناروے والوں کو ہم زیادہ نہیں پسند آ گئے شان رمضان والے. آپ لوگوں کا پروگرام ہی اتنا اچھا ہے. اچھا یہ تھینک کوئی یو. خاص ٹیکنیک تو نہیں ہے ناروے والوں کے پاس جس کے ذریعے وہ فوراً کنیکٹ کر جاتے ہیں؟ باقی سارے لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ناروے کی کال 2 دفعہ لگ گئی. آپ کب سے ہیں ناروے میں، کتنے عرصے سے؟ جی میں یہاں ہی پیدا ہوئی ہوں. ہاں اب بتائیں نا کتنے عرصے سے، تاکہ آپ کی عمر پتہ چلے ہمیں. جی 18 سال. 18 سال سے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کو نارویجین آتی ہے؟ جی اچھا تو یعنی آپ اردو سے نارویجین میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہیں؟ سوری، جی بالکل کر لیتی ہیں. کچھ اچھا سا جملہ ٹرانسلیٹ کروائیں. اچھا ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریے گا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ نارویجین میں کیسے بولیں گے؟ یہ تھوڑا مشکل یار translate کیا ہوگا. کرتی ہیں آپ یار. تو پھر میں کیا پوچھوں آپ سے، 1 2 3؟ اچھا چلیے بتا دیجیے نارویجین میں کیسے کہتے ہیں کہ مجھے آج روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے. مجھے jeg syntes fasten var veldig vanskelig i dag. وہ تو اب تم کچھ بھی بول دو، ہمیں کیا پتا. نہیں ہمیں کیا پتا کیا بولا اس نے. اچھا، شان رمضان کے ہوسٹ وسیم بادامی اور جنید جمشید ہیں، اس کو کس طرح بولیں گے؟ ہاں شان رمضان کے یہ تو اردو ہو گیا. رمضان کے programleder وسیم بادامی اور جنید جمشید. یہ تو ہم کو اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں. نہیں شان رمضان پروگرام وسیم بادامی جنید جمشید، یہی تو ابھی بولا آپ نے. وہ اصل میں وہ تو لفظ اس طرح ہی ہوں گے نا، شان رمضان اچھا اور نام سے نام. اچھا یہ بتائیں، آپ 18 سال سے جب سے آپ پیدا ہوئی نوے میں، تو پاکستان کتنا آنا جانا ہوتا ہے، زیادہ یا بہت کم؟ ہر دوسرے سال کے بعد. ہر 2 سال میں ایک مرتبہ. ویری نائس. پاکستان میں کس جگہ سے ہیں آپ؟ سرگودا. سرگودا سے. واہ. تو ویسے اٹس نائس کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو یہاں آپ کو لاتے رہتے ہیں. اٹس گڈ دیٹ یو نو سو مچ اباؤٹ یور کنٹری. پاکستان تو آپ کو آتے رہنا چاہیے ماشاء اللہ. پیرنٹس بلاتے رہتے ہیں تو نوے میں آپ کیا مطلب کس کیا ریلیٹیوز کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ نہیں ہمارے پیرنٹس بھی آئے، ہم سارے آئے. سارے یہی ہیں سب. اچھا جی وہیں پر ہے. تو آپ یہ بتائیں کیا رمضان کا ایکسپیرینس، خیر آپ نے تو اب ظاہر ہے پاکستان کا رمضان دیکھا نہیں ہے، سو یو کانٹ ایکچولی ڈرا کمپیریزن، بٹ کیسا ہے؟ لاسٹ رمضان ہم نے پاکستان میں رکھا تھا. آلرائٹ، سو دین یو کین ایزیلی ڈرا کمپیریزن. تو آپ بتائیں پاکستان کا رمضان ورسز ناروے کا رمضان کیا ہے، ہائی لائٹس کیا ہیں؟ مجھے پاکستان میں روزے آسان لگے تھے. ادھر چھوٹے روزے ہوتے ہیں اور بندہ سو کر اٹھ کر، اور ادھر نماز بنا آسانی سے پڑھ لیتا ہے کیونکہ اذان سنائی دیتی ہے، اور سحری کا وقت جب ختم ہونا ہوتا ہے تب بھی بندہ سن لیتا ہے، اور جب روزہ کھلنا ہوتا ہے تب بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ 5 منٹ رہتے ہیں. اور یہاں وہاں آپ کو کوئی نہیں بتاتا. اب تو موبائل آ گئی ہیں، بہت کچھ ہے اب تو، مطلب یہ تو کوئی ایشو نہیں رہا. جی لیکن لائیو اذان سننا تو کوئی اور بات ہوتی ہے نا. ظاہر ہے وہ اذان اور وہی بڑا ایک نیچرل سا ایک تو سلسلہ رہتا ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. وہاں پر اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں رمضان میں کچھ خاص؟ جی پروگرامز ہوتے ہیں مسجد میں، اور تراویحوں کا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے مسجد میں. اور ابھی یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے رمضان کا. آئی وڈ ریلی لائک ٹو نو کہ اس طرح کے ممالک میں وہاں پر اعتکاف وغیرہ کا ہوتا ہے سلسلہ، یا ہوتا ہے تو کس اسکیل پہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، وہ مسجد میں رہتا ہے بندہ اتکاف. نہیں وہ تو پاکستان میں بھی مسجد میں ہی رہتا ہے اتفاق سے بندہ اعتکاف کے دوران.
وہ تو ناروے میں کوئی اچھا ایک بات بتائیں, نہیں ہوتا ہے لیکن مسجد میں ہوتا ہے اعتکاف, یہاں بھی مسجد میں ہوتا ہے بھائی. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ زینب. جی زینب احمد. اچھا زینب ایک بات بتائیں, وہ ایک تو آپ لوگ وہاں بولتے ہیں نارویجین, تو نارویجین کے علاوہ کون سی زبان بولتے ہیں گھر میں؟ پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ پنجابی اور اردو دونوں. اچھا, تو آپ اپنے پیرنٹس سے کس لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں؟ اردو میں, پنجابی میں, نارویجین میں؟ اردو اور نارویجن مکس. ہاں پنجابی کا امتحان لینا, کوئی ایک بات کرے نا پنجابی. اچھا سنو ذرا, اچھا اس کی پھر کیا ہوگی نارویجین؟ سانو نہر والے پل تے بلا کے چنم آئی کتھے رہ گیا, اس کی کیا ہوگی نارویجین؟ یہ کیا تمہیں سب جھوٹ, کچھ نہیں آتی تمہیں نارویجین؟ آپ نے 18 سال کیا کیا ہے ناروے میں؟ آپ نے 18 سال کیا سیکھا نارویجین؟ یہ تو اتنا آسان ہے. نہیں یہ میں پتہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, مطلب چونکہ اگین آپ کا چونکہ پیدا ہی وہی ہوئی ہے, سارا براٹ اپ وہاں پر ہوا ہے, وہاں کی پالیٹکس یہ وہ ان چیزوں میں آپ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں یا ناروے میں رہ کر بھی پاکستان کی پالیٹکس اور یہ سب میں انٹرسٹ ہوتا ہے؟ نہیں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, یہاں انٹرسٹ لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ پوری سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے, بندے نے یہاں ووٹ بھی دینے ہوتے ہیں, ضروری ہوتا ہے, اور جی پاکستان کی طرح نہیں ہوتا ہے یہاں. پاکستان کی طرح نہیں ہوتا ہے. نارویجن میں ایک شعر تو سنا دیں, میں اپنی مرضی کا کوئی بھی شعر سنا دیں. نارویجین میں کوئی شعر سنا دو. شعر ایک منٹ, ہاں کوئی پوئم سنا دو. ارے کچھ تو سوچنے کا سلسلہ جاری ہے ابھی. جی روسرا رو ہے, فیولرا بلو ہے. بڑی بری زبان ہے یار. کہ کسی مرد نے کہا تھا تو میں کہتا آپ خود ہوں گے. اب آپ کو میں کیا کہوں, آگے مجھے یاد نہیں ہے. چلیں آپ یاد کریں جناب, لیکن آپ کو یہ ایکسپیرینس انشاءاللہ یاد رہے گا شان رمضان کا حصہ بننے کا. اور وہاں پر جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے, آپ کے گھر والے ہیں, ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام, اور شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے تالیوں کی صورت میں بہت سارا محبتوں کا پیغام ناروے میں موجود تمام پاکستانیوں کا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف شان رمضان. بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد شان رمضان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جب کبھی سونے چاندی اور معدنیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن زمین میں دفن خزانوں اور معدنیات کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں؟ تو آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین پر پائے جانے والے عناصر در حقیقت زمین میں نہیں بلکہ کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں. جب کبھی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور جس وقت اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس ستارے کی موت کی علامت ہے. یہی لوہا جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے نعمت کبریٰ سے کم نہیں تو وہیں اس ستارے کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے کہ اس کی پیدائش کی وجہ سے یہ ستارہ بالآخر تباہی سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اور تمام عناصر کائنات میں بکھر جاتے ہیں اور بکھرنے والی اسی اسٹار ڈسٹ سے مختلف معدنیات اور قیمتی دھاتوں سے بھرپور ہماری زمین وجود میں آئی تھی. اسی حقیقت کو قرآن سورہ حدید میں یوں بیان کرتا ہے, اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے کہ اس میں سخت نقصان بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی.
پھر سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی پتہ چلی، جہاں ایک طرف معدنیات اسٹار ڈسٹ کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتی ہیں، تو وہیں اس ستارے کے مرکز میں ایک ایسا نیا ستارہ وجود میں آتا ہے جس کا حجم صرف 20 کلومیٹر تک ہوتا ہے، لیکن اس کی کمیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس ستارے کو نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں۔ اور جب کبھی ایسے دو نیوٹرون ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے ٹکراؤ سے سونے، چاندی، پلاٹینیم اور یورینیم کے ایسے خزانے وجود میں آتے ہیں جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس ایک ٹکراؤ کے نتیجے میں اتنی بڑی مقدار میں سونا پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کے 10 چاند بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر معاملہ یہی نہیں رکتا، اگر کوئی بہت ہی بڑا ستارہ تباہ ہو جس کو ہائپر نووا کہتے ہیں، تو اس کے مرکز میں جو ستارہ بنتا ہے وہ تو پورے کا پورا ہیرے کا ہوتا ہے۔ پچھلے سال BPM 37093 نامی عظیم ستارہ دریافت ہوا ہے جو پورا ہیرے کا ستارہ ہے۔ یہ ہے تو 4000 کلومیٹر وسیع، لیکن اس کا وزن سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اس ستارے کو لکی سٹار کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تو صرف ایک ستارے کی بات ہے جناب، کائنات میں کم و بیش 1 سیکنڈ کے بعد ایک ستارہ تباہ ہو کر کائنات کے عظیم خزانے کو عظیم ترین بناتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کو قرآن سورہ حجر میں یوں بیان کرتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ان کو ایک مقررہ مقدار میں آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ جب آسمانی خزانے اتنے بڑے ہوں تو ان میں سے انتہائی حقیر مقدار کا استعمال ہمارے لیے تو باعث حیرت ہوگا، لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن سورہ زخرف میں کہتا ہے، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر کی منزلوں میں چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے چاندی کے بنا دیتے، لیکن یہ تو محض دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے۔ اب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے جواب دیں کہ 1400 سال پہلے وہ کون سی سائنس اور کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے قرآن نے انسانوں کو ان خزانوں کی اطلاع دی جن کے بارے میں اس وقت کا انسان قطعاً ناواقف تھا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے۔ اے اللہ، میں ہوں خطا، خطا ہی خطا، پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ پڑھیں، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا،
کچھ ایسا کر دے اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی اے اللہ میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. اچھا میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ میں 2 وظائف آپ کو آج بتا رہا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے. گھروں پہ جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن اگر قرآن کھول کر دیکھنا چاہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا. اگر آپ کا بچہ کند ذہن ہو یا آپ کا بچہ ابھی ایگزام دینے والا ہو اس نے جانا ہو تو اس آیت کو 121 دفعہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ عالم فاضل ہو جائے گا. اللہ رب العزت اپنے علم سے اس کو علم دیں گے, اپنے حلم سے اس کو حلم دیں گے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 113. اچھا جو اس کو نماز کے بعد پڑھے گا اس کے پڑھنے سے اگر اس کا کسی بچے کا دل پڑھائی کی طرف راغب نہیں ہو رہا تو ماں باپ سے درخواست ہے اس کو پڑھ کے ایک دفعہ اس کو نماز کے بعد پڑھ کر اس پر پھونک دیں تو اس کا دل اسکول کی طرف پڑھائی کی طرف راغب ہو جائے گا. اور اگر کند ذہن ہے اس کا ذہن کھلنا شروع ہو جائے گا. ہاں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے اس کو چیزیں بھول رہا ہے نماز کے بعد ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 ہے. اور یہ ورد کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے علم نافع حاصل کرے گا. علم نافع اس کو کہتے ہیں, اس علم کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی. ایک اللہ رب العزت کا نام ہے جس کے رزق میں برکت نہ ہو رہی ہو, جس کا رزق کم پڑ رہا ہو. دیکھیں میری بات سنیں, حرام کھانا جو حرام کھا رہا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. نالی کا گندا پانی ہے, اس سے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا, پہلے تو پانی صاف لینا پڑے گا. حرام کھانے والے کے بارے میں نہیں کہتا, اس کے رزق میں تو کبھی برکت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ویسے ایک آدمی حلال کما رہا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی, یہ میں آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو کہ رزق آسمان سے ایسے برسے گا جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے. اللہ رب العزت کا یہ نام یا لطیفو, ایک بار میرے پیچھے سب پڑھ دیں, یا جو یا لطیفو 133 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا. یا لطیفو 133 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا, اللہ رب العزت اس کو رزق ایسے عطا کریں گے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش گرتی ہے. یہاں پر ہاں میری یہ جتنے میں آپ کو ورد بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو وظائف بتا رہا ہوں, ان میں سے زیادہ تر مسنون ہیں یا انتہائی مجرب ہیں اور آزمائے ہوئے ہیں. یہاں پر صرف 2 لوگوں کی بات پوری نہیں ہوگی, ایک وہ جو حرام کھا رہا ہے, ایک وہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے. کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی تو نہ تو خود کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے حق میں کوئی دعا قبول ہوتی ہے. اگر گاڑی کے شیشے نیچے ہیں اور آپ دنیا کا بہترین ایئر کنڈیشنر گاڑی میں چلا رہے ہیں تو گاڑی نے ٹھنڈا نہیں ہونا, آپ کو شیشے اوپر کرنے پڑیں گے. کل میں آپ کو وہ ورد بتاؤں گا انشاءاللہ
अगर कोई मुश्किल काम जिससे बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं जिसके पूरा होने की, कल मैं आपको इंशाअल्लाह एक ऐसा विर्द बताऊंगा इंशाअल्लाह कि अगर आप उसकी बाकायदगी कर ली तो वो काम जिसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है पूरा हो रहा है, अल्लाह अपने फजल से उसको पूरा करवाएंगे। इसी सेगमेंट के अंदर कल आपको इंशाअल्लाह फिर 2 वज़ाइफ बताऊंगा। अब थोड़ी एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होती है।